جنت میں اللہ رب العالمین کا ایک کرم جنتیوں پر یہ ہوگا کہ جو جنت میں جائیں گے ان کی اولاد اگر ایمان میں والدین کی پیروی کی تھی تو ان کو بھی اللہ رب العالمین والدین کے ساتھ ملائے گا۔ اولاد کو والدین والے درجے میں لے جائے گا۔ اگر والدین کے بعد بچے ایمان لائے ہیں اور ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، مطلب کہ اسلام کے حساب سے زندگی گزارے ہیں، تو جنت میں اللہ رب العالمین یہ کرے گا کہ بچوں کو ماں باپ سے جا کر کے ملائیں گے۔ وہی اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے، اور یہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، یا اللہ رب العالمین ایسا نہیں کرے گا کہ والدین اگر اوپر کے درجے میں ہیں تو اور بچے اگر نچلے درجے میں ہیں تو اوپر سے نیچے نہیں لائے گا، بلکہ نیچے سے اوپر لے جائے گا، والدین کو وہاں ملائے گا۔ وہی اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ والدین کے ساتھ ملائے گا، ہاں والدین کے ساتھ، تاکہ والدین کی جو آنکھیں ہیں وہ ٹھنڈی ہو۔ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نا والدین، دنیا کے اندر مان لے کہ والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بچے ہوتے ہیں۔ بچے کو جب ماں باپ نہیں دیکھتے ہیں تو پریشان ہوتے ہیں، تو یہ اللہ رب العالمین جنت میں بھی سکون حاصل کا ذریعہ بنا دے گا اور بچوں کو جا کر کے اس درجے میں رکھے گا، یعنی اوپر جا کر کے ملائے گا، اوپر بچے جنت میں رہیں گے تو اوپر درجے میں جائیں گے۔ ہاں، تو اسی لیے یہاں بات آ رہی ہے نا، والذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، واتبعتہم ذریتہم بایمان، جو لوگ ایمان لائے ہیں اور ان کے بچے ایمان میں اگر ان کی پیروی کیے ہیں، یعنی یہ بھی ایمان لائے ہیں۔ اب ایسا نہیں ہے کہ ماں باپ جنت میں ہے اور ان کی جو اولاد تھی وہ عمل صالح کی ہی نہیں، اب وہ جہنم میں گئی ہے تو اب اس کو لا کر کے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ ایمان میں اگر اولاد نے پیروی کی ہے یا بچے ایمان لائے ہیں تو پھر اللہ رب العالمین درجات میں اگر اوپر نیچے ہوئے تو ماں باپ کے ساتھ اوپر والے درجے میں ماں باپ ملائے گا۔ ایمان لائے ہیں اپنی زندگی میں، ایمان پہ چلے ہیں۔ والذین آمنوا، قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں، ایمان والے کی بات ہو رہی ہے، بے ایمان کی بات نہیں ہو رہی ہے، کافر کی بات نہیں ہو رہے ہیں۔ یہاں جو بات ہو رہی ہے ایمان والے کی بات ہو رہی ہے۔ ایمان والے ہی جنت میں جائیں گے، بے ایمان نہیں جائیں گے جنت کے اندر۔ جن کا مان لے کہ اللہ پر ایمان نہیں، رسول پر ایمان نہیں، اللہ کی کتابوں پر ایمان نہیں، آخرت پر ایمان نہیں ہے، جو اللہ کو مانتا ہی نہیں تھا تو وہ جنت میں کیا جائے گا؟ جنت کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے، مومنوں کے لیے، کافروں کے لیے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا ہے نا کافروں پر، مشرکوں پر، یہ ایمان والوں کے لیے جنت ہے۔ تو ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے یہاں کہ والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم وما التناہم من عملہم من شیء۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کی اولاد کو ہم جا کر کے ملائیں گے وہاں باپ کے ساتھ، والدین کے ساتھ، اور کچھ بھی کم نہیں کریں گے۔ اللہ رب العالمین ایسا نہیں کرے گا کہ اوپر سے، مان لے کہ اب اس طرح سے سمجھ لے کہ اب اے گروپ ہوتا ہے، بی گروپ ہوتا ہے، تو ایک اے گروپ میں ہے اور دوسرے بی گروپ میں ہے، تو اللہ ایسا نہیں کرے گا کہ بی گروپ میں لا کر کے رکھے گا، بلکہ اے میں ہی لے جائے گا، اوپر ہی، نیچے نہیں لائے گا، اوپر ہی لے جائے گا، ملائے گا وہ۔ تو یہ فائدہ ہے، اس لیے کہ اولاد اگر دنیا میں کسی نے اپنی اولاد کی تربیت کی تھی، اگر صحیح دین کی تعلیم و تربیت سے واقف کروایا، اگر وہ اولاد اگر یعنی ایمان کے حساب سے چلتی ہے تو ان کا فائدہ والدین کو ہوتا ہے، مرنے کے بعد بھی ہوتا ہے۔ اس لیے حدیث کے اندر صحیح مسلم کی وہ حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو عمل کا سلسلہ رک جاتا ہے، منقطع ہو جاتا ہے، سوائے 3 کام ہیں کہ مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ صدقۃ جاریہ، چلتا ہوا کوئی اگر عمل کر دے، صدقہ کر دے، تو جب تک وہ چلتا رہے گا اس کا ثواب کرنے والے کو ملتا رہے گا۔ اور علم ينتفع بہ، علم کام کر کے گیا تھا، علم کام کر کے گیا ہے، مان لے کوئی کتاب لکھ دی یا پڑھنے پڑھانے کا کام کیا، اپنے پیچھے طالب علموں کو چھوڑ دیا، آٹومیٹک اس کو ثواب ملے گا مرنے کے بعد۔ او ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد اگر والدین کے جانے کے بعد اگر دعا کرتی ہے والدین کے لیے تو اس کا فائدہ ہوتا ہے۔
والدین کو، اس لیے حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک آدمی کا درجہ جب جنت میں اونچا کیا جاتا ہے تو وہ پوچھتا ہے، یعنی والد کا مقام جب اونچا کیا جاتا ہے یا درجہ کو بڑھایا جاتا ہے تو پوچھتا ہے کہ اللہ یہ کس وجہ سے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تیری اولاد کی دعا کی وجہ سے، یعنی تیری اولاد کی تیرے لیے دعا کی وجہ سے۔ تو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنے پیچھے اولاد چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، اس کی صحیح رہنمائی کی ہے، صحیح تربیت کی ہے، تو آپ کو ثواب ملے گا۔ اس لیے حدیث کے اندر ہے کہ من دل علی خیر فلہ اجر مثل اجر فاعلہ۔ اگر آپ کسی کی رہنمائی صحیح بات کی طرف کر دیتے ہیں، صحیح راستے کی طرف کر دیتے ہیں، وہ اگر عمل کرتا ہے تو اس کے عمل کی وجہ سے، آپ کو بتلانے کی وجہ سے آپ کو الگ سے اجر ملے گا۔ اس کے عمل میں، اس کے ثواب میں سے کچھ بھی کم نہیں کرے گا، کچھ بھی کم نہیں کرے گا۔ اور اتنا جاننے کی قرآن میں ایک آیت ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کہ قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ لیکن اگر ایک آدمی یا مان لے کے والدین اپنے بچوں کو غلط راستے کی رہنمائی کی، غلط راستے دکھا ہے، تو وہ اگر گناہ کریں گے تو والدین کو گناہ ملے گا، گناہ ملے گا والدین۔ اب جیسا کہ مثال کے طور پر مان لے، ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ المیت یعذب ببکاء اہلہ، کہ میت کو اس کے گھر والے کے رونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے، میت کو گھر والے کے رونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے میت کو۔ اب میت کا اس میں کیا قصور ہے؟ کیسے اس کو عذاب ہوگا؟ حدیث بتا رہے، حدیث صحیح ہے، اور قرآن کی ایک طرف یہ آیت ہے کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اب حدیث بتا رہی ہے کہ مرنے والے کے جو گھر والے ہیں وہ روتے ہیں تو ان کو عذاب ہوتا ہے، تو کب ہے؟ کیا ہر حالت میں ہم کہیں گے کہ ان کو عذاب دیا جاتا ہے؟ اب اس کے معنی اور مفہوم تو الگ الگ محدثین اور علماء ذکر کرتے ہیں، لیکن جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر مرنے والے نے یہ وصیت کر کے گیا ہے کہ میرے مرنے کے بعد رونا، چیخنا، چلانا، تو عذاب ہوگا اس کو، کیونکہ اس نے رہنمائی کی، اس نے راستہ دکھایا ہے۔ لیکن اگر اس نے منع کر کے گیا ہے، اب جیسا کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا کہ یا وہ جو صحابی تھے کہ جو اسلام میں آئے اور کہیں کہ 3 حالات ہمارے پاس سے گزرے ہیں، اس میں سے ہے کہ جب میں مر جاؤں تو میرے جنازہ کے ساتھ آگ نہ لے جانا اور کوئی نوحہ نہ کرے، کوئی چیخے اور چلائے نہ۔ اگر کوئی آدمی مرنے سے پہلے گھر والوں کو بتلا دیتا ہے کہ ایسا نہ کرنا، پھر بھی اگر گھر والے کرتے ہیں تو وبال کرنے والے کو ہوگا، مرنے والے کو نہیں۔ تو رہنمائی اگر کر کے گیا ہے مرنے والا، کسی مان لے اچھے کام کی طرف اگر اس نے رہنمائی کی تو ثواب ملے گا، جو بھی عمل کرے گا اس راستے پر۔ اور اگر غلط کام یا بے حیائی یا فحاشی کی طرف اس نے رہنمائی کی یا وہ راستہ دکھایا ہے، تو جتنے لوگ کریں گے نا اس کا گناہ ملے گا۔ جیسا کہ حدیث کے اندر ہے نا کہ سب سے پہلے قتل کس نے کیا؟ قابل نے کیا نا حابیل کو۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ سب سے پہلا خون وہی ہوا ہے روئے زمین پر، سب سے پہلا خون، اس لیے ایک حصہ اس کو جاتا ہے۔ کوئی بھی قتل ہوتا ہے تو ایک حصہ اس کا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ہی ایجاد کیا، شروعات اسی سے ہے، اس نے ہی قتل اور خونریزی کا جو معاملہ ہے جو شروع کیا، تو جس کی وجہ سے اس کو ایک حصہ ملتا ہے، ایک حصہ گناہ کا اس کو جاتا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی رہنمائی کر کے جاتا ہے، گناہ کی طرف کرتا ہے تو گناہ ملے گا، اور اگر نیکی کی طرف رہنمائی کر کے جاتا ہے، اگر وہ نیکی کرتا ہے تو نیکی کا ثواب اس کو ملے گا۔ تو والدین کا جو معاملہ وہی کہ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء۔ اللہ نے وہی فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور ان کے پیچھے ان کی اولاد بھی اگر ایمان میں پیروی کی تو اللہ تعالیٰ اس کو ملائے گا والدین کے ساتھ، اور کسی کے عمل سے کچھ بھی اللہ رب العالمین کم نہیں کرے گا۔ ہر آدمی اپنے عمل کے بدلے کے لیے ہے نا، ہر آدمی عمل کے حساب سے نہ اس کو جو عمل کرتا ہے، یعنی بدلہ جو عمل کرے گا اسی کے حساب سے نہ ملتا ہے۔ آپ جس حساب سے محنت کریں گے اس حساب سے آپ کو مزدوری ملے گی، اس حساب سے آپ کمائیں گے۔ تو عمل کے حساب سے نہ جزا ہے، بدلہ ہے، جو جیسا عمل کرے گا اسی حساب سے اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ ہر آدمی اپنے اپنے عمل کے حساب سے وہ گروی ہے۔ کل نفس بما کسبت رحیم، اللہ کل امرئ بما کسب رحیم، ہر آدمی اپنے عمل کے حساب سے گروی ہے، جو جیسا کرے گا اس حساب سے اس کو ملے گا۔ تو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اگر اولاد کی تربیت آپ صحیح کر کے جاتے ہیں تو مرنے کے بعد بھی آپ کو فائدہ ہے، یعنی اگر وہ اولاد دعا کرتی ہے
تو آپ کو فائدہ پہنچے گا. جیسا کہ بتایا کہ جنت میں مقام اونچا کیا جاتا ہے، اور مرنے کے بعد کی بات، جب جنت میں جانے کی بات آئے گی تو اولاد کو آپ کے ساتھ ملائے گا، یہ فائدہ ہوتا ہے.